بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو آپ کے سامنے مسلسل 4 دن سے جس موضوع پہ چل رہی ہے وہ ہے مقصد بعثت و ظہور، اور اس سلسلے میں ہم نے آپ کے سامنے کچھ آیات کی تلاوت کی، کچھ دن کچھ زیادہ آیات کی تلاوت کی، اور مختلف ٹاپکس کو جلدی جلدی شروع کر کے بیچ میں ادھورا چھوڑ دیا۔ میرے ایک دوست نے یہ سوال کیا، اور یہ میری اپنی کوتاہی ہے کہ میں موضوع کو اس طریقے سے کہ ایک دن میں موضوع شروع کروں اور اس کو ایک دن میں ہی ختم کر دوں کر نہیں پاتا۔ اس کی وجہ میری کم علمی آپ سمجھ لیں۔ ہم جب ہاسٹل میں رہا کرتے تھے قم کے اندر، تو ہمارے جو برما کے اور انڈیا اور چائنیز جو دوست تھے وہ ہاسٹل میں کھانا بنایا کرتے تھے، اور وہ جاتے تھے اور ان کے بعد ہماری باری آتی تھی، تو ہم جس دن میری باری ہوتی تھی اس دن تو 1 گھنٹہ لگ جاتا تھا۔ ہوتا کیا تھا کہ وہ لوگ 15 منٹ میں 20 منٹ میں نکل آتے تھے۔ ہم ایک چیز پیاز کاٹ کے چولہے پہ رکھی ہے، اب ٹماٹر کاٹ رہے ہیں تو پیاز جل گئی، جب ٹماٹر ڈال دیے تو مسالے ڈھونڈ رہے ہیں وہ ٹماٹر بھی جل گئے، تو اس طرح کر کے وہ مختلف چیزیں جلدی چلی آتی تھیں۔ تو امی سے ہم نے پوچھا کہ امی ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا بیٹا تمام چیزیں کاٹ کے پہلے رکھ لیا کرو، پھر اس کے بعد پکانا شروع کیا کرو۔ تو میں نے اسی لیے پہلے تمام موضوعات کو الگ الگ آپ کے سامنے کاٹ کاٹ کے رکھ دیا، اور اب میں ان کو آہستہ آہستہ پکانا شروع کروں گا۔ تو یہ میری علمی کمزوری ہے۔ بہت سارے خطباء، بہت سارے ذاکرین کو آپ نے سنا ہوگا کہ جو ایک ساتھ مطالب کو شروع کرتے ہیں، نتیجے بھی دیتے ہیں، رزلٹ بھی لیتے ہیں، اور نعرے حیدری بھی لگوا دیتے ہیں ساتھ ساتھ۔ وہ آپ کو فرش سے اٹھا کے عرش پہ ہی پہنچا دیتے ہیں، تاریکیوں سے نکال کر، جہنم سے نکال کر بہشت میں پہنچا دیتے ہیں، لیکن میرے اندر وہ ابھی کوالٹی پیدا نہیں ہو سکی۔ تو لہٰذا میں نے جو موضوعات آپ کے سامنے بیان کیے، مختلف آیات کی تلاوت کی، وہ سمجھ لیں ایک طرح سے ذہنی آمادگی تھی کہ جو میں کرنا چاہ رہا تھا وہ مسلسل کچھ آیات کی تلاوت اور مختلف موضوعات کو آپ کے سامنے بیان کر کے وہ آپ کو آہستہ آہستہ کھولتا رہوں گا اس کو۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو کوشش کروں گا کہ قرآن مجید میں تدبر اور تفکر کے ذریعے کہ کس طرح سے تعقل اور تدبر اور تفکر ہوتا ہے اس کو آپ کے سامنے بیان کروں۔ سورہ ابراہیم اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور ان کے وہ واقعات تھے، اس کو میں نے کچھ آیات کے ساتھ، صالحین کے موضوع کو کچھ آیات کے ساتھ ملا کر آپ کو میں نے بتایا کہ آیات کو ملاتے جائیں کس طرح سے موضوعات بنتے چلے جاتے ہیں۔ اور آپ جب دین میں غور کریں گے اور مختلف چیزوں کو قرآنی آیات کے ساتھ ملاتے جائیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ بات کن کی ہو رہی ہے۔ بات ہماری صالحین کی گفتگو کے سلسلے میں وہاں تک پہنچی تھی کہ میں نے آپ کو بتایا کہ تمام انبیاء کی یہ خواہش رہی کہ ان کو صالحین میں شامل کیا جائے، اور صالحین کی 2 قسمیں آپ کے سامنے بیان کی کہ ایک صالحین وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے خود صالح بنا دیا، یعنی صالحین ہماری حوزے کی زبان میں، ہمارے جسے کہتے ہیں فقہی زبان میں، اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ صالح ہونے کا رتبہ تشکیکی ہے۔ اب آپ بولیں گے تشکیکی کیا چیز ہوتی ہے؟ تشکیکی اس لیے بول رہا ہوں کہ یہ عموماً میں اس کو استعمال کروں گا۔ تشکیکی سے کہتے ہیں کہ جب کسی چیز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ روشنائی ہے، تو آپ کے ذہن میں روشنائی سے بہت سارے تصور آتے ہیں۔ آپ کے سامنے روشنائی موجود نہ ہو اور آپ سے کہا جائے کہ روشنائی ہوتی ہے، تو آپ کہیں کیا ہوتی ہے؟ تو آپ اس کو گھر سے باہر لے کے جائیں، اس کو دکھائیں کہ سورج یہ روشنائی ہے، پھر اس کے بعد کہیں اور لے کے جائیں، آپ اس کو دکھائیں کہ یہ لیمپ، یہ ٹیوب لائٹ، یہ بھی روشنائی ہے، پھر اس کو آپ گاڑی کی لائٹ دکھائیں، مختلف جگہوں پہ لائٹس مختلف قسم کی دکھاتے جائیں اور کہتے جائیں کہ یہ روشنائی ہے۔ پھر آپ اس کو جگنو کا چمکنا دکھائیں، کہیں یہ بھی روشنائی ہے، تو کہے گا یہ روشنائیوں میں فرق کیا ہے؟ تو روشنائی ایک مرحلہ تشکیکی ہے کہ اس کا ایک پائن اور نچلا مرحلہ ہوتا ہے، اور اس کا آخری مرحلہ جو ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے جو ظاہر ہوتا ہے وہ سورج کی روشنی کی صورت میں ہوتا ہے۔ تو اسی طرح صالحین کے مختلف مدارج ہیں، مختلف مراحل ہیں کہ ایک صالح وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ وہ ایمان والے وہ لوگ ہیں، یعنی جن پہ تمہارا یعنی وہ جو گھاٹے میں نہیں ہے، جو خسارے میں نہیں ہے۔ سورہ عصر کے اندر فرماتا ہے نا، قسم ہے زمانے کی کہ تمام انسان جو ہے گھاٹے میں سوائے ان لوگوں کے۔ کن لوگوں کے؟ کہ جو ایمان لے کے آئے اور ایمان لانے پر چھوڑا نہیں، وعملوا الصالحات، ساتھ ساتھ میں نیک عمل بھی کرتے رہے، ساتھ ساتھ میں صالح بننے کی پریکٹس بھی کرتے رہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایکسیپشن لگائی وہ 2 چیزوں
کی دو خصوصیات کی لگائی کہ یہ دو خصوصیات ہوں گی تو وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہوں گے. اگر ہم کہیں کہ ہم ایمان لے کے آ گئے اور عمل نہ کریں تو ہم گھاٹے میں ہی ہیں، کیونکہ وہ دو شرائط پوری نہیں ہو رہی. تو ہم نے کیا بتایا کہ صالحین دو طرح کے، ایک وہ صالح ہیں کہ جن کو اللہ نے صالح بنا دیا، یا یوں کہہ لیں کہ انہوں نے اپنے عالم ذر میں یہ عہد دے دیا، وہ کر کے دکھا دیا کہ وہ صالحین میں شامل ہو گئے. اور کچھ صالح ایسے ہیں کہ جن کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے بتایا کہ انکا لمن المخلصین، کہ وہ مخلصین میں سے ہیں، یعنی صالح بندوں میں سے ہیں. لیکن ان کی دعا دیکھیں تب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں صالحین میں قرار دیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کی میں نے دعا، یا حضرت یوسف علیہ السلام کی میں نے دعا آپ کے سامنے پڑھ کے کل سنائی تھی. یہاں تک گفتگو پہنچی. پھر ہم نے آپ کے سامنے امام حسین علیہ السلام کا ایک خطبہ پڑھا، اور اس خطبے میں میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ جب محمد بن حنفیہ جو آپ کے بڑے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، ان سے آپ نے ایک خط و کتابت کے ذریعے ایک وصیت فرمائی ان کو، اور اس میں آپ نے اپنے مقاصد کو بیان فرمایا کہ میرا مقصد کربلا جانے کی طرف کیا ہے. وہ مقصد کیا تھا کہ انی لم اخرج عاشرا ولا بطرا. یہ میں نے تفصیل سے اس کے بارے میں بتایا تھا. تھوڑا سا اس کا ترجمہ کر کے اس جملے تک آتا ہوں کہ جس میں آپ نے کہا تھا کہ انی خرجت، ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پہ، وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي. یہ لفظ اصلاح، اسی سے صلاح، وہی روٹ ورڈ کیا ہے صلاح، جس سے صالحین نکلا تھا. میں آیا ہوں تاکہ اصلاح کر سکوں. اصلاح کیا؟ جب کوئی چیز بالکل سالم ہو اور اس کو جسے کہتے ہیں گرا دیا جائے اور وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے تو اس کو دوبارہ جوڑنا اصلاح کہلاتا ہے. تو امت مسلمہ کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہو چکی تھی، امت مسلمہ بکھر رہی تھی. تو امام حسین نے کیا کہا؟ لطلب اصلاح امت جدی، کہ میں اپنے جد کے امت کی اصلاح کے لیے آیا ہوں. اور پھر اس کے بعد امام نے بہت سارے اہداف بتائے کہ ارید ان آمر بالمعروف، اس کے لیے میں کروں گا کیا اصلاح کے لیے؟ میں سب سے پہلے لوگوں کو نیکیوں کا حکم دوں گا. تو میں نے آپ کے سامنے بتایا تھا کہ جس ممبر پہ ہم یہاں پر آتے ہیں، جس ممبر کے احترام میں ہم فرش اعضاء پہ بیٹھتے ہیں، جس ممبر کے احترام میں ہم یہ تمام عزاداری برپا کرتے ہیں، یہ ممبر رسول ہے. یہ ممبر امام صادق ہے. اس ممبر پہ وہی بیان ہونا چاہیے جو رسول چاہتے تھے، جو امام صادق چاہتے تھے. یا اگر عزاداری اس سے ہو رہی ہے، مجلس ہو رہی ہے، تو اس ممبر سے وہ بیان ہونا چاہیے جو امام حسین چاہتے تھے. تو امام حسین بتا رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو وہ بیان ہونا چاہیے جو امام حسین چاہتے تھے. تو امام حسین اپنا پہلا مقصد یہاں بتانا شروع کر رہے ہیں. پہلے بتایا کیوں نکلا، اب بتا رہے ہیں کہ میں کروں گا کیا اصلاح کے لیے. اصلاح کے لیے میں پہلا کام یہ کروں گا کہ لوگوں کے اندر برائیاں دیکھوں گا تو بجائے اس کے کہ میں ڈروں یہ میرا باپ ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا چچا ہے، یہ میری پھپھو ہے، یہ میری خالہ ہے، میں اس کے سامنے حق بات کہوں گا. یہ امام حسین کا پہلا پیغام. امام حسین کے شیعوں کے لیے پہلا سبق، جب حق بات کرنی ہو تو سامنے کوئی بھی کھڑا ہو، کوئی بھی آپ کے سامنے مخالفت کرے، سچ بات، نیکی کی تعلیم، نیکی کی ہدایت اس کو کرنی ہے، لیکن اچھے طریقے سے. یہ الگ موضوع ہے کہ عمل بالمعروف کس طرح سے کیا جائے. اس طرح سے نہ کیا جائے کہ اگلا بندہ آئندہ جو ہے وہ دین کی بات سننا ہی چھوڑ دے. تو کہا کہ میں نیکی کی تعلیم دوں گا، وَأَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے روکوں گا. یہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہدف بیان کیے ہیں. اور پھر اس کے بعد کہا کہ میں ان کاموں کو جب کروں گا تو اس کے بعد میں جب نیکیوں کی تعلیم دوں گا اور ان کو برائیوں سے روکوں گا تو کروں گا کیا، کیسے بتاؤں گا کہ نیکی کیا ہے. تو کہا کہ وَأَسِيرُ بِسِيرَةِ جَدِّي، میں جاری کروں گا اپنے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، کہ کس طرح سے وہ زندگی گزارا کرتے تھے، کس طرح سے لوگوں کا ان کا تعامل تھا، کس طرح سے لوگوں کے ساتھ وہ میل ملاپ کرتے تھے، کس طرح لوگوں کے ساتھ ان کا برتاؤ تھا. یہ تمام چیزیں جس طرح رسول خدا کی تھیں، میں اس طریقے سے اپنی امت کو دوبارہ سے اس ڈگر پہ، اس راہ پہ، اس نہج پہ چلاؤں گا. وَأَبِي علی ابن ابی طالب، اور اپنے بابا علی ابن ابی طالب کی سیرت پہ چلاؤں گا. اب سوال بعض لوگ یہاں پہ اشکال کرتے ہیں کہ جب رسول کی سیرت پہ کہہ ہی دیا تھا اور رسول کی سیرت پہ چلنے کے لیے کہہ ہی دیا تھا، تو علی ابن ابی طالب کا تو مشہور قول ہے کہ میں رسول کے پیچھے ایسے ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ ان کے پیچھے چلتا ہے. تو علی کی سیرت رسول سے مختلف کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ جواب ان لوگوں کے لیے، آپ لوگ الحمدللہ ان تمام چیزوں سے آگاہ ہیں، اپنے نوجوان ساتھیوں کے لیے، اور جو لوگ بعد میں اس کو سنیں گے اگر وہ
مذہب اہل بیت سے تعلق نہیں بھی رکھتے تو ان کے لیے بھی یہ بات اگر انہوں نے کبھی سنی تو علی ابن ابی طالب کی سیرت کا ذکر امام حسین علیہ السلام نے اس لیے کیا کہ رسول خدا کے بعد کچھ ایسے واقعات پیش آئے کہ جو رسول خدا کے زمانے میں پیش نہیں آئے تھے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ان کے زمانے میں مسلم امت کے بیچ میں مسلمان کا مسلمان سے کلیش نہیں ہوا تھا. تو لوگوں کو نہیں پتہ تھا کہ مسلمان اگر مسلمان سے لڑ جائے تو کرنا کیا ہے. دونوں کی جان کی حرمت ہے, دونوں کا احترام ہے, دونوں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں, دونوں رسول خدا کو رسول ماننے والے ہیں, دونوں جو ہے وہ دعویٰ کرتے ہیں اس بات کا کہ ہم رسول کے زیادہ چاہنے والے ہیں. تو ایسے موقع پہ کہا کہ علی کوئی کام کرے گا تو رسول خدا نے پہلے سے لوگوں کو آمادہ کر دیا تھا. کہا تھا کہ الحق مع العلی والعلی مع الحق, کہ حق علی کے ساتھ ساتھ ہے. رسول خدا نے یہ نہیں کہا تھا کہ علی حق پر چلے گا, کہا کہ دیکھو حق علی کے ساتھ ساتھ ہے. اگر علی دائیں مڑ جائے تو حق دائیں ہے, اگر علی بائیں مڑ جائے تو حق بائیں ہے. اگر علی کے کسی کے خلاف جنگ پہ نکل آئے تو یہ نہ دیکھو کہ سامنے کون کھڑا ہے, یہ دیکھو کہ علی کس طرف ہے, تو حق اس طرف ہے. تو لہٰذا رسول خدا نے بتا دیا, امام حسین نے اس کو دوبارہ یہاں پہ اپنے جملے میں ڈیفائن کر دیا کہ دیکھو میں علی کی سیرت کو بھی زندہ کرنے آیا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اب میرے سامنے یزید ہے, اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے, میں مسلمان ہوں, میں بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں. تو یہ دوبارہ سے معاملہ لوگوں کے ذہنوں میں اٹھے گا. تو امام حسین نے اس کو پہلے سے ڈیفائن کر دیا نکلنے سے پہلے کہ میں اپنے باپ علی کی سیرت کو بھی زندہ کروں گا. پھر اس کے بعد امام حسین کا طویل خطبہ ہے, اور جو خطبہ اور جو دعوت میں نے امام حسین کی آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی وہ اس خطبے سے علیحدہ ہے. یہ محمد بن حنفیہ کے نام خطبہ تھا, اور وہ جو دعوت میں نے آپ کے سامنے پڑھی وہ دعوت امام حسین علیہ السلام نے بصرہ یا بغداد کے رہنے والوں کو, اہل بصرہ یا اہل بغداد کو خط لکھ کر یہ دعوت دی تھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دعوت دینے کا سلسلہ کیوں شروع ہوا؟ آپ کو اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یاد ہو, رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہم صلی اللہ علیہ محمد. آج لوگ آپ لوگ چاہ رہے ہیں کہ مجلس لمبی ہو جائے تو وہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا کہ رسول خدا نے پہلے بادشاہوں کو, مختلف قبائل کو, ان کو جو ہے خط لکھے تھے. امام حسین بالکل اسی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے سارے کام کر رہے ہیں. اور خط میں لکھا کیا ہے؟ انہوں نے خط میں لکھا تھا وَأَنَا أَدْعُوكُمْ, میں تمہیں دعوت دیتا ہوں إِلَىٰ کتاب اللہ, اللہ کی کتاب کی طرف. بصرہ میں مسلمان تھے بڑے پکے. امام حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تمہیں اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دے رہا ہوں. یعنی تم مسلمانیت کا دعویٰ کر رہے ہو لیکن تم اللہ کی کتاب سے ہٹے ہوئے ہو, تم وہ مسلمانیت دکھا رہے ہو جو تم پسند کرتے ہو. تو میں تمہیں اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دیتا ہوں, وسنت نبیہ, اور اس کی رسول کی سنت کی طرف دعوت دیتا ہوں. فإن السنت قد امیتت, وہ سنت جو مر گئی ہے, معاشرے کے اندر مردہ ہو چکی ہے, جسے تم بھلا چکے ہو. وإن البدعۃ قد احییت, اور نئی نئی چیزیں دین کے نام پر, بدعہ کہتے ہیں وہ چیز جو دین کے اندر مذہبی عنوان سے داخل کر دی جائے, دین کے نام پر دینی چیز بنا دی جائے جو دین کا حصہ نہ ہو, اسے کہتے ہیں بدعت. تو کیا کہا کہ میں ان بدعتوں کو جو گمراہی ہیں, رسول خدا کی حدیث ہے کل بدعت ضلالہ, کہ تمام بدعتیں ضلالت ہیں, گمراہی ہیں. تو کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ وَإِنَّ الْبِدْعَةَ قَدْ أُحْيِيَتْ, وہ بدعتیں جو اس میں زندہ ہو گئی ہیں تمہارے درمیان, وَأَن تَسْمَعُوا قَوْلِي, ان کو میں نابود کروں گا. وَأَن تَسْمَعُوا قَوْلِي, اور اگر تم نے میرے کلام کو سنا, میری بات پہ اپنے کان دھرے, وَتُطِيعُوا أَمْرِي, اور میرے امر کی اطاعت کی, میرے حکم کی اطاعت کی, اہدیکم سبیل الرشاد, تو میں تمہیں جسے کہتے ہیں کہ سر بلندی کے راستے پر, رشد کے راستے پر پہنچا دوں گا. تو یہ امام حسین علیہ السلام کی دعوت تھی. آج آپ نے کبھی نوٹ کیا اس بات کو کہ ہوا کیا ہے امت کے اندر کہ اتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے درمیان, خود ہمارے شیعوں کے درمیان ایسی کیا بات ہوئی کہ یہ حسین جیسی شخصیت, مولا امیر المومنین جیسی شخصیت
ان کی کوئی حدیث کتابوں میں ہمیں اتنی زیادہ امپورٹنٹ ملتی ہی نہیں ہے. ہم اپنے منابع کو نہ دیکھیں, ہم ذرا اپنے اطراف میں مسلمان بھائیوں کو دیکھیں. آپ امام علی علیہ السلام سے صرف گنی چنی حدیثیں نکالیں گے. آپ امام حسین علیہ السلام سے اگر نکال دیں تو بہت بڑی بات 10 سے زیادہ حدیثیں نہیں نکال پائیں گے آپ. یہ گیم ایسے ہی تو نہیں ہو گیا. بنی امیہ نے بڑا کام کیا. بنی امیہ نے رسول کے مشن کو دبانے کے لیے, کیونکہ معلوم تھا کہ حسین رسول کی سیرت کو جو ہے وہ زندہ کرنے کے لیے آئے ہیں, تو حسین کے بارے میں سوچیں یزید نے کیا نہیں کیا ہوگا. جس بندے کو روکنے کے لیے 70 یا 80 یا 100 آدمیوں کو روکنے کے لیے اس نے 30,000 کی فوج بھیج دی ہو, تو یہ کہنا کہ حسین احتجاج کرنے نکلے تھے, تو کیا احتجاج کے لیے پوری فوج بھیجی جاتی ہے؟ حسین احتجاج کرنے کے لیے نہیں نکلے. احتجاج لنگڑے لولے لوگوں کا کام ہے. احتجاج وہ کرتا ہے جس کا کوئی بس نہیں چلتا. حسین نبی زادے ہیں, حسین علی کے بیٹے ہیں, حسین صاحب ذوالفقار ہیں. حسین احتجاج نہیں کرتے. حسین نے ولید کے دربار میں کہا تھا کل میں بتاؤں گا, لوگوں کے سامنے یہ فیصلہ رکھنا, کل وہاں معلوم ہوگا کہ کون زیادہ حقدار ہے خلافت کا. تو حسین وہ تھے. لیکن جب حسین کو مار دیا, شہید کر دیا, تو کتنی پروپیگنڈا ٹیمیں, یوں کہہ لوں کہ کتنی میڈیا ٹیمیں یزید نے بنائی ہوں گی, اور کتنے فیس بک اکاؤنٹس بنائے ہوں گے کہ حسین کی شخصیت کو مسمار کر دیا جائے لوگوں کے ذہنوں میں. اور یہ کام پروپیگنڈا اور یہ ان کا جسے کہتے ہیں نا کہ ہیش ٹیگ لگانا حسین کے خلاف, یہ کام آ گیا. اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ حسین علیہ السلام کے بارے میں لوگ جانتے ہی نہیں ہیں. آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ کربلا میں کیا ہوا. اگر ذرا اپنے اطراف میں نکل جائیں, لوگوں سے ملیں, احمد, سلیم, مشتاق ملیں ذرا جا کے اور پوچھیں کہ کربلا میں کیا ہوا, تو وہی کہیں گے کربلا میں حسین شہید ہو گئے. کچھ نہیں معلوم ان کو. حسین نے کیا کہا, کوئی حدیث حسین کی نہیں ہے. اور صرف یہی نہیں کہ ان کو نہیں معلوم, ہمیں بھی نہیں معلوم کہ حسین کی کوئی حدیث ہمارے پاس ہے. دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے دلوں سے پوچھیے گا کتنی امام حسین سے حدیثیں مروی آپ کو یاد ہیں, کتنے امام حسین کے اقوال آپ کو معلوم ہے کہ امام حسین نے کربلا میں کیا کیا. صرف یہی یاد ہے ہمیں امام حسین کے متعلق کہ کربلا میں امام حسین نے حضرت عباس کو کہا کہ دریا سے خیمے ہٹا لو, عباس تمہیں جنگ پہ نہیں جانا. اکبر کے ساتھ کیا کیا, قاسم کے ساتھ کیا کیا. حسین پورا دن اپنے اصحاب کے ساتھ گفتگو کرتے رہے, فوج کو جا کے خطبے دیتے رہے. مدینہ سے چلتے چلتے انہوں نے خطبے اتنے دیے ہیں کہ ہزاروں امام حسین علیہ السلام کے الفاظ, مقولات, ان کے مکالمے لوگوں کے ساتھ موجود ہیں. ہم اس سے بے خبر ہیں. محبت حسین کا دعویٰ کرتے ہیں. آج ہمیں معلوم ہے کہ بل گیٹس کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے موجود ہیں. ابا کے اکاؤنٹ کا نہیں پتا ہوگا, لیکن بل گیٹس کا ضرور پتا ہے. کیوں؟ آپ کو لگایا گیا ہے اس طرح کہ بس اسی میں پڑے رہو اور پڑے رہو پیسے کی لالچ میں, اور بناتے رہو, مشین بنے رہو پیسہ کمانے کی. امام حسین علیہ السلام نے آ کے اس مشینری کو ہی توڑا تھا. تو امام حسین علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ میں تمہیں دوبارہ دین کی طرف لے کے آنا چاہتا ہوں. میں کیوں امام حسین علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہوں؟ میں کل تک جو ہے وہ بعثت انبیاء کا ذکر کر رہا تھا, آج میں امام حسین علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہوں. تو میں یہاں سے ریورس انجینئرنگ کرنا شروع کرتا ہوں. ریورس انجینئرنگ پتہ ہے نا آپ کو کیا ہوتی ہے؟ وہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وہ ڈرون جو ہے وہ پکڑا گیا آسمان کے اندر سے, اور جو پکڑا گیا تو ہزاروں فٹ کی بلندی سے اس کو نیچے اتار دیا گیا, پھر اس کی ریورس انجینئرنگ کی اور اسی جیسا ایک ڈرون بنا لیا گیا. تو ریورس انجینئرنگ سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ چیز ہوئی کیسے ہے. تو میں اس کی ریورس انجینئرنگ کرنے کے لیے جو ہے وہ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ان دنوں میں آپ کے سامنے ان حالات اور ان واقعات کو بیان کروں کہ امام حسین پہ یہ نوبت آئی کس لیے, امام حسین یہ کر کیوں رہے تھے, اور امام حسین سے پہلے کس طرح سے ہوا تھا. لیکن سوال یہ پیدا ہوا کہ میں آج جس آیت کو آپ کے سامنے بیان کرنے پہ مجبور ہو گیا, وہ سوال تھا جو ہر ایک کے ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے, لیکن ہم اس کو اپنے عبادی پہلو کی وجہ سے دبا لیتے ہیں اپنے اندر. لیکن یہ بچے, ان کی فطرت معصوم ہوتی ہے, یہ آپ سے معصومانہ سوال کر لیتے ہیں. بعض دفعہ آپ کہتے ہیں چپ چپ چپ, یہ سوال نہیں کرنا, گناہ ہوتا ہے, اللہ میاں ڈانٹے گا. تھوڑا سا بچہ بڑا ہوتا ہے, کہتے ہیں اللہ میاں تو ڈانٹتا ہی نہیں ہے, یا آپ ہی ڈانٹتے ہیں, اللہ میاں تو نہیں ڈانٹتا. جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کے سوالات ابھرتے ہیں. کل میری بیٹی نے مجھ سے ایک سوال کیا, 14 سال 13 سال اس کی عمر ہے. اس نے ایک سوال کیا, میں باتیں کرتے کرتے پڑھتے پڑھتے میں پڑھ رہا ہوتا ہوں, میں سنتا نہیں ہوں, میں اس کو ہاں ہوں میں ایسی جواب دیتا رہا. لیکن جب اس نے آخر میں ایک سوال کیا تو میں اس کی طرف دیکھا, اور پھر میں نے کہا کہ بچپن میں ہمارے ذہنوں میں بھی سوال تھا, ہمیں چپ کرا دیا گیا تھا, لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ اتنی ڈیپتھ میں جائے گی. اس نے مجھے یعنی مجبور کیا کہ میں ایسی باتیں کروں کہ اس کا سوال جو ہے ویلڈ ہو جائے. اس نے مجھ سے سوال کیا, بابا آپ اتنے ساری قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں, آپ کہتے ہیں قرآن پڑھو, یہ کرو وہ کرو, تو قرآن کی آیتیں پڑھنے سے کیا ہوگا؟ ایک صلوات بھیجیں محمد والے میں.
میں پڑھ رہا تھا, میں نے کہا کہ بیٹا ہماری ہدایت کے لیے آئی ہیں. کہتے ہیں ہدایت ہو کے کیا ہوگا؟ کہتے ہیں میں نے ترقی کریں گے, ہم خوش اخلاق ہو جائیں گے, ہماری جسے کہتے ہیں کہ عادتیں اچھی ہو جائیں گی. میں نے کہا جی. میں نے بے دلی سے جواب دے دیا. اس نے کہا اچھا تو یہ بتائیں کہ ہمارے جو اسکول کے پرنسپل ہیں وہ تو ایتھیسٹ ہیں, ہر سال میں 3 دفعہ کبھی وہ اٹلی جا رہے ہوتے ہیں, کبھی اسپین جا رہے ہوتے ہیں, کبھی سوئٹزرلینڈ جا رہے ہوتے ہیں, بے شمار پیسہ ہے, ان کے بچے جو ہیں ایک بیٹی پڑھاتی ہے, ایک بیٹی ڈاکٹر ہے, ایک بیٹی وہ ہے, بہترین زندگی گزار رہے ہیں, بڑے اچھے اخلاق کے مالک ہیں, ٹھیک ہے. وہ تو قرآن نہیں پڑھتے, وہ تو اخلاق بھی اچھا رکھتے ہیں, ان کی تو زندگی بھی اچھی ہے, تو ہمیں اس قرآن پڑھنے کا, اس دین پہ عمل کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ وہ سوال ہے جو بچوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے, بچے ماں باپ سے پوچھتے ہیں, ماں باپ ان کو ٹال دیتے ہیں. یہ ہمارے ذہنوں میں بھی تھا, ہمیں اس کا جواب نہیں دیا گیا, یہ کہہ کے خاموش کرا دیا گیا, ایسی باتیں نہیں کرتے. ایسے ہی تھا یا نہیں تھا؟ تو میں نے اس سے کہا بیٹا میری مجلس سننا. کہتا ہے ہمیشہ یہ بولتے. میں نے کہا نہیں, میں کل اس پہ دوبارہ آپ کے سامنے اسی آیت کو پڑھوں گا, میں پہلے بیان کر چکا ہوں لیکن ذرا تیزی سے گزر گیا. میں ذرا اور اس پہ تفکر اور تدبر اور اس کی گہرائی میں جاؤں گا کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک پلان بنایا, اپنی ایک اسکیم بنائی, اور اس اسکیم کے تحت جو ہے وہ انسانوں کو اس دنیا میں بھیجا. میں نے جو اپنا ٹاپک رکھا اس میں نے آپ کے سامنے کہا کہ انبیاء کی بعثت کا ہدف, ان کی خلقت, ان کی جسے کہتے ہیں آنے کا زمین پہ, ان کے اوپر وہیں آنے کا مقصد کیا ہے, اس پہ میں نے آپ کے سامنے گفتگو کرنی تھی. تو ایک آیت کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور اس کے اندر میں نے بیان کیا کہ کان الناس امتاً واحدہ, کہ انسان جو ہیں وہ ایک امت تھے. یہی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی نا کل, یاد ہے کسی کو یا نہیں یاد؟ کہ کان الناس امتاً واحدہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم امت واحد تھے, تو یہ امت واحد بٹی کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اس کا جواب دیا ہے. تو میں تھوڑا سا اس کو کھولوں گا, ایک سوال بھیجا محمد والے, کیونکہ میں نے آج اس پہ بڑی محنت کی کہ میں اس کو پوائنٹس کو لکھوں اپنے پاس, کیونکہ یہ سوال ایسا سوال ہے کہ ہر نوجوان, ہر بچے کے ذہن میں ہوگا. اور انشاءاللہ اگر میں اس کو کوشش کروں, کیونکہ آج ہی میں نے اس کو آمادہ کیا ہے, کوشش کر کے میں آپ کو بیان کر سکوں, تو اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے انشاءاللہ. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین کیوں ہے, ٹھیک ہے, اور دین کا ہمیں فائدہ کیا ہے. تو سب سے پہلے یہ چیز دیکھ لیں کہ جو مذہبی رجحان ہے, جو 200-250 سال سے ہمیں جو بات بتائی گئی ہے, ہمارے ذہنوں میں جو بات ڈالی گئی ہے, وہ یہ بات بتائی گئی ہے کہ اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو دین پہ عمل کرو. یہ بات آپ لوگوں نے سنی, سب نے, آپ نے سنی ہے یا نہیں سنی؟ اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو دین پر عمل کرو. اگر تھوڑی سی اس میں ڈیپتھ میں جائے تو مجھے اس میں تھوڑا سا جھول نظر آتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے جس اسکیم کے تحت انسانوں کو بنایا اس میں یہ تھا کہ دنیا کیا ہے, اس کو کس طرح سمجھنا ہے, اس میں اپنے لیے وسائل کس طرح سے پیدا کرنے ہیں. یعنی انسان کو بنانے کی اسکیم تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ کس اسکیم کے تحت انسان کو پیدا کیا کہ انسان کو کیا کیا معلوم ہے یا کیا کیا معلوم ہونا چاہیے, یا اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں رکھ دیا, جس کے بارے میں کہا کہ کان الناس امتاً واحدہ, کہ امت ایک وحدت کی صورت میں رہتی تھی. وہ کیوں رہتی تھی؟ اس لیے کہ اللہ نے بتا دیا دنیا کیا ہے, اس کو کس طرح سمجھنا ہے, اس میں اپنے لیے کیسے وسائل پیدا کرنے ہیں, اس میں کہاں تک چیزوں کو تسخیر کرنا ہے, کس طرح تسخیر کرنا ہے, کس طرح ان کو قابو میں کرنا ہے, کہاں کہاں اپنے لیے سہولتیں ایجاد کرنی ہیں. آپ کو معلوم ہے نا کہ انسان جب پیدا ہوا غاروں میں تھا, پھر اس نے گرمی لگی تو اس نے جو ہے وہ ٹھنڈی ہوا کے لیے چیزیں بنا لی, اس کو جب کھانے کی ضرورت پڑی تو اس نے آگ کو دریافت کر لیا, مختلف کام کرتا چلا گیا. تو کہتے ہیں اس میں مصیبتیں بھی اس کے اوپر آئیں, اس پہ بارشیں آئیں, کس طرح ان بارشوں سے بچنا ہے, اس پہ زلزلے آئے, ان میں بیماریاں آئیں, ان میں مختلف چیزوں سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا کی انسان نے خود بخود. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھا تھا. پھر اس کے بعد اس کے مقابلے میں ان کو کرنا کیا ہے انسانوں کو, یہ بھی انسان کی انسسٹ میں کسی کہہ رہے فطرت کے اندر رکھ دیا گیا تھا. یہ تمام جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی, تمام وسائل جو دیے, ان کو تسخیر کرنے کے لیے دیے ان مشکلات کو جو دنیا میں آنے والی تھی. یعنی اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو کسی کتاب کی, کسی نبی کی ضرورت نہیں تھی, یہ انسان کی فطرت میں رکھ دیا. یہی جانور کی فطرت میں بھی رکھ دیا. یعنی جانور کو بھی پتہ تھا کہ کیسے شکار کرنا ہے, اپنا پیٹ بھرنا ہے, کیسے اپنے بچے کی حفاظت کرنی ہے, کیسے جب دشمن آ رہا ہو تو اس سے حفاظتی تدابیر کرنی ہے. تو یہ تمام چیزیں انسانوں اور جانوروں کے اندر کامن رکھ دی. لیکن انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک چیز اضافے کے ساتھ دی کہ انسانوں کو حصے جمالیات دیا, خوبصورتی درک کرنے کے لیے. کبھی گائے کو یہ نہیں ہوتا کہ جس جگہ پہ وہ رہتی ہے وہاں پہ جو ہے 2-4 پھولوں کے گلدستے رکھ دے, یا وہاں پہ جو ہے وہ کچھ کسی پینٹنگ کو لگا دے,
کسی شیر کو نہیں ہوتا کہ جس کچھار میں وہ رہتا ہے وہاں پہ 2-4 لومڑیاں اس کی خدمت کے لیے آ جائیں، اس کو نہیں ہوتا. لیکن انسانوں کے اندر حصے جمالیات رکھی، پھر اس کے اندر انسان کے اندر تخلیقی صلاحیت رکھی. یعنی یہ کچھ جانوروں میں بھی ہے لیکن انسانوں کے اندر یہ تخلیقی صلاحیت بڑے وافر مقدار میں اللہ تعالیٰ نے رکھی. اور پھر اس کے بعد جو چیز انسان کو حیوانوں سے ممتاز کرتی ہے، حیوانوں سے اوپر ایک درجہ دیتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا، وہ کیا تھا؟ وہ عقل کی طاقت تھی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی کہ جس کے ذریعے وہ اپنی آئندہ ہونے والی چیزوں کے بارے میں پریڈکشن کر سکتا ہے، جس کے ذریعے وہ مختلف چیزوں کو بنا سکتا ہے، بگاڑ سکتا ہے، اچھا برا سمجھ سکتا ہے. یہ عقل کی طاقت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے دی. انہی صلاحیتوں کو تدریجاً انسان استعمال کرتے کرتے ترقی کرتا چلا گیا، اور ترقی کرتے کرتے وہ غار میں رہا. غار سے اس نے جو ہے وہ خانہ بدوشی کی زندگی گزاری. خانہ بدوشی کے بعد اس نے خیمے اور بستیاں بسانی شروع کی. پھر ترقی کرتے کرتے وہ موقع آ گیا کہ غار سے نکل کر آج وہ مریخ پہ قدم رکھنے کی سوچ رہا ہے. میں کل تاریخ کو جلدی جلدی سمیٹ رہا ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر صلاحیتیں رکھ کے بھیجی. جب یہ صلاحیتیں رکھ کے بھیجی، لیکن تمام باتوں کے باوجود، اس ترقی کے بعد بھی انسان یہ جاننے سے قاصر ہے کہ یہ سارے کام کرنے کے بعد ایک دن اس کو اس دنیا سے جانا ہے، اس کو مرنا ہے. اس پہ وہ کنٹرول کر ہی نہیں سکا. اس کو تمام اپنی ٹیکنالوجی، اپنی تمام ترقی، تمام اپنی ہوش مندی کے باوجود موت کی حقیقت سمجھ اس وقت بھی نہیں آتی تھی، اور آج بھی سمجھ نہیں آئی، آئندہ بھی سمجھ نہیں آئے گی. کیونکہ موت کی حقیقت کے بارے میں ان کے درمیان پہلے یہی کانسیپٹ تھا کہ وہ پیدا ہوتے ہیں، پیدا ہونے کے بعد مر جاتے ہیں اور مٹی کا حصہ بن جاتے ہیں. پھر ذرا سا فلسفے اور علم نے ترقی کی، اور اس کے بعد جو ہے ان کے اندر تھوڑی سی جسے کہتے ہیں تجرباتی حس بڑی. لوگوں کو دیکھا کہ مرنے کے بعد جو ہے وہ کس طرح سے ریولیوشن ہوتی ہے. پھر وہ ایولیوشن کا نظریہ آیا اور ارتقاء کا نظریہ، اور اس طرح کر کے انہوں نے مختلف نظریات تو بنا دیے، انہوں نے اپنے نظریات قائم کیے، لیکن کوئی نظریہ موت کے بعد کے بارے میں ان کو کچھ بھی بتانے سے قاصر تھا. تو موت کے بعد کا علم وہ کسی بھی صورت میں ان تمام خصوصیات کے ہوتے ہوئے حاصل نہیں کر سکے. جب حاصل نہیں کر سکے تو ابتدا میں ہی جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پہل پیدا کیا، پہلا انسان پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام کو، تو یہ بات حضرت آدم علیہ السلام پہ پہلے ہی دن پیدا کرتے ہی واضح کر دی. آدم و حوا پہ پہلے ہی دور میں یہ بات واضح کر دی کہ میں نے تمہیں پیدا کس لیے کیا ہے. پہلے تم کو یاد دلایا کہ تم عالم زر کے اندر جب ذرات کی صورت میں تمام انسانیت، تم اور تمہاری اولاد موجود تھی، تو وہاں میں نے تم سے ایک عہد لیا تھا، عہد الست جو بھی ہے آپ کے ذہنوں میں انشاءاللہ ہوگا. تو بہرحال اس کے بعد آدم علیہ السلام جب روح پھونکنے کے بعد زندہ حالت میں فرشتوں کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا کہ آدم سے گفتگو کی. اور اس گفتگو میں کیا بات ہوئی؟ اس گفتگو میں آدم کو بتایا کہ دیکھو یہ دنیا جس میں تمہیں بھیج رہا ہوں میں، اس میں پروردگار تمہارا میں ہوں، میں نے تمہیں خلق کیا ہے، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے. اور اس دنیا میں جس کے لیے تمہیں میں نے بنایا ہے وہ ابتلا کے پروسیس کے تحت بنائی ہے. یعنی ابتلا کہتے ہیں آزمائش کو، ٹیسٹنگ کو، فتنے کو، کہ میں تمہیں اس دنیا میں مبتلا کروں گا مختلف فتنوں میں، مختلف بلاؤں میں. ان بلاؤں اور ان فتنوں میں تمہیں زندگی گزارنی ہے، لہٰذا جد و جہد کرو، کوشش کرو، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لے کے آؤ. لیکن اس بات کی طرف متوجہ رہو کہ دنیا میں یہ وقت گزارنے کے بعد تمہیں میرے پاس واپس آنا ہے. یہ پہلی تعلیمات اور وہ ساری باتیں جو قرآن مجید میں آئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اسماء کا علم آدم کو دے دیا، اور یہ ساری چیزیں وہ آپ کے ذہنوں میں، میں بالکل تفصیل میں نہیں جا رہا. تو یہ کام کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری خلقت جواب طلبی کے پروسیس کے تحت، جواب طلبی کے اصول کے تحت ہے کہ جو کام تم دنیا میں کرو گے اس کا جواب تمہیں مجھے دینا ہے. یہاں تک بات کلیئر ہے؟ کلیئر ہے یا نہیں ہے؟ برائے خشود امام زمانہ بلند تر صلوات. تو اب یہاں تک یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی خلقت کرتے ہی انسان کے اندر کچھ فطرت میں چیزیں رکھی، اور انہی فطری تقاضوں کے لحاظ سے انسان کے اندر ترقی کرنے کے لیے، دنیا میں اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دنیا کے اندر اس نے مختلف کام کر کے اپنے اخلاقیات کو بھی درست کر لیا. اس نے اپنے مدنی قانون بنا لیے، اس نے اپنے اندر ٹریفک کے قانون، انشورنس کے قانون، تمام چیزوں کے قانون تجربے کی بنیاد پہ بناتا چلا گیا. اس نے لوگوں کے درمیان جو ہے
ملنے اور جلنے کی وجہ سے اخلاقیات کو بھی اپنی درست کر لیا، اس نے ترقی کر لی. تو وہ سوال جو میں نے آپ کے سامنے اپنی بیٹی والا کیا تھا کہ دیکھو وہ سارے کے ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی فطر میں رکھی تھی، اس کے تحت یہ سب کے سب ترقیات جو آپ کے اطراف میں ہو رہی ہیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، اور لوگ آپ کو خوشحال بھی نظر آ رہے ہیں، دین پہ عمل بھی نہیں کر رہے. لیکن یہ لوگ اس بات سے غافل ہیں کہ موت کے بعد کیا ہونا ہے. جب یہ فطرت انسان کے اندر تازہ تھی اور آدم علیہ السلام کی امت آہستہ آہستہ ابھی بڑھ رہی تھی، تو آدم سے ان کا کانٹریکٹ تھا، آدم کے ساتھ ان کی جیسے کہتے ہیں نا کہ ملاقات تھی. تو آدم نے وہ باتیں اپنے بچوں کو بتائی، ان کے بچوں نے ان کے بچوں کو بتائی، تو کچھ نسلوں تک یہ چیز چلتی رہی. لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیونکہ اختیار دے کے پیدا کیا تھا، اختیار اس جذبے کا نام ہے جو آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ودیت فرمایا، جسے آپ نفس بھی کہتے ہیں. اس نفس کے اندر اختیار ہے کہ آپ اچھا کام کریں یا برا کام کریں. قرآن مجید میں اس کے بارے میں بتا دیا گیا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے تمہارے اندر الہام کر دیا ہے اچھی چیزوں کے بارے میں بھی اور بری چیزوں کے بارے میں بھی. تو تمہیں خود پتہ چل جاتا ہے کہ تمہارے اندر اچھی کام کرتے وقت یہ اچھا کام ہے، برا کام کرتے وقت خود ہی الارم بجنا شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کام بتا دیا. اب اس کے بعد کہ موت کے بعد کیا ہوگا، کیونکہ جواب دہی کے قانون کے تحت یہ انسان پیدا کیے گئے تھے. تو یہ آپ کو اپنے اطراف میں رہنے والے لوگ، اپنے بیٹے کو بھی جواب دے رہا ہوں، وہ بھی سن لے گا غور سے، باتیں نہ کر رہی ہو کسی سے تو وہ بھی سن لے. تو یہ جو جواب دہی کے قانون پہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، تو یہ جواب دہی ہونی اس بات پہ ہے کہ اگر کوئی جواب دہی پہ یقین رکھتے ہوئے یہ نیک کام کر رہا ہے، یہ اچھی زندگی گزار رہا ہے، تو فبہا بہت اچھی بات ہے. اور اگر اس کو جواب دہی کی پرواہ نہیں ہے اور اس کی زندگی اچھی گزرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس کا اخلاق اچھا تمہیں نظر آ رہا ہے، اس کے اندر تمام وہ کوالٹیز جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کام کرو وہ نظر آ رہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتا یا اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا اس کا کوئی تصور موجود نہیں ہے، اگر ہے بھی تو اس کی طرف سے لاپرواہ ہے. تو اب یہاں سے دین کا کام شروع ہوتا ہے. دین یہاں سے انسانی زندگی کے اندر دخل اندازی شروع کرتا ہے کہ دین آ کے بتاتا ہے کہ دیکھو دنیا میں جو کام تم کر رہے ہو، تمہارا نفس تمہیں جس کام کرنے کا حکم دے رہا ہے، یہ اللہ کا پسندیدہ ہے یا نہیں ہے. دین بتاتا ہے کہ اس کا ایفیکٹ قیامت میں کس صورت میں تمہیں ملنے والا ہے. وہاں پہ عذاب نام کی جو چیز ہے نا، وہ عذاب کیا ہے؟ وہ عذاب یہ چیز ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں آپ کے عمل کا حقیقی ریئیکشن وہاں پہ دکھائی دے رہا ہے. یعنی اگر آپ کو حدیث کے اندر یہ پتہ چل گیا تو خوش قسمت ہیں آپ کہ جب کوئی انسان کسی کی غیبت کرتا ہے تو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے، یہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن یہ وہ ایفیکٹ ہے جو قیامت میں یا یوں کہہ لیں کہ آخرت میں آپ کے لیے بنتا جا رہا ہے اور آپ یہاں پہ دیکھ نہیں پا رہے. تو یہ بتانے والا کون ہے؟ یہ آ کے دین بتاتا ہے. تو جب انسانوں کے اندر فطرت کے تقاضوں سے خلاف ورزی ہوئی، فطرت کے تقاضوں کے خلاف جانا شروع ہوئے، جب انہوں نے انبیاء کی جسے کہتے ہیں کہ تعلیمات کے اندر انحراف شروع کیا، آپس میں اس بات پہ جھگڑنے لگے. دیکھیں جھگڑا کس بات پہ شروع ہوا؟ آپس میں اس بات پہ جھگڑنے لگے دیکھو آخرت میں اس کا سوال نہیں ہوگا کیونکہ میں تو آدم کا بیٹا ہوں، آدم تو نبی ہے، نبی کو تو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، تو میں تو جنت میں جاؤں گا. تو دوسرے بیٹے نے کہا نہیں، اللہ کے سامنے قربانی کرو، اللہ ایسے لے کے نہیں جائے گا. جب تک اللہ کے سامنے قربانی نہیں کرو گے، جب تک اللہ تمہاری جو ہے وہ نیکی کو، تمہاری عبادت کو قبول نہیں کرے گا. کیونکہ آدم کے بعد عبادت کے طریقوں میں ایک طریقہ قربانی دینے کا طریقہ تھا. تو سب سے پہلی جنگ یا سب سے پہلی جسے کہتے ہیں کہ نوک جھونک یا سب سے پہلی فائٹنگ جو ہوئی کس کے درمیان ہوئی؟ آدم ہی کے دو بیٹوں کے درمیان ہو گئی. ایک نے قربانی کی، بڑے موٹے تازے اپنے دمبے کی یا بچڑے کی یا جس چیز کی بھی کی. ایک نے کہا چلو قربانی تو کرنی ہے، ابا کرتے چلے آ رہے ہیں تو پتلا سا کوئی پکڑ کے کر دو. تو اس زمانے میں جو ہمیں ٹیکسٹ، جو پرانے ٹیکسٹ ملتے ہیں، انہیں ملتا ہے کہ قربانی کے طریقے قبول ہونے کا طریقہ کار جو ان کے درمیان رائے تھا، جو ان کے درمیان مشہور تھا، وہ یہ تھا کہ اللہ کی طرف سے آسمان سے ایک آگ آتی تھی، اس قربانی کو جلا دیتی تھی. اس کا مطلب ہوتا تھا کہ وہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی. اب حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی قبول نہیں ہوئی اور آپس میں لڑائی ہوئی یا جو بھی لڑائی نہیں ہوئی. قابیل نے، اس وقت لڑائی کا پتہ نہیں تھا، قابیل نے اپنے بھائی کو برا بھلا کہا کہ کہا میں تمہیں قتل کروں گا. تو اس نے اس کو سمجھایا کہ قتل کرنا شاید اچھی بات نہ ہو، ابھی تک کسی نے کسی کو قتل نہیں کیا. قتل ہوتا کیا ہے؟ کہتے میں تمہیں جان سے مار دوں گا. اس نے جان سے مار دیا اس کو. تو کیا ہوا؟ پہلا قتل انسانیت کے اندر ہو گیا. اور اس کے بعد سے شیطان نے دیکھا کہ میرا بویا ہوا بیج جو میں چاہتا تھا کہ انسان کے اندر بوؤں، جس کے بارے میں میں نے اللہ تعالیٰ سے قسم کھائی تھی اور میں نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی تھی کہ میں تیرے انسانوں میں سے کچھ لوگوں کو گمراہ کروں گا، تو پہلا شکار میرا پھنس گیا.
اور اس کے بعد سے لوگوں میں اختلاف پیدا شروع ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، کانا امتن واحدہ، ایک زمانے تک تو امت واحد تھے، جب تک تمہارے درمیان اختلاف نہیں ہوئے تھے قیامت کے بارے میں، جب تک تم یہ نہیں کہتے تھے کہ میں کچھ بھی کر لوں جنت میں جاؤں گا، جب تمہارے درمیان اللہ کے بارے میں، موت کے بعد کے بارے میں اختلاف پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آدم کے بعد نبی بھیجے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پہ. کہ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ، یعنی پہلے کیا کہا تھا، کان الناس امۃ واحدہ، تمام لوگ ایک امت تھے. پھر یہ سارے جب واقعات پیش آئے، ان کے درمیان جو ہے لوگوں میں جو ہے خالق کے بارے میں سوالات پیدا ہوئے، اختلاف پیدا ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا. یہاں سے دین انسان کے اندر شروع ہوا. نبی آئے، پھر نبی کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، نبی کس لیے آئے تھے کہ اگرچہ آدم اور حوا کو اللہ تعالیٰ نے ساری ہدایت دے دی تھی، لیکن کیونکہ زمانہ دور ہوتا جا رہا تھا تو وہ ہدایت آہستہ آہستہ فراموش ہو رہی تھی. دیکھیں یہ انسانی ذہنیت ہے کہ دور زمانے کی دوری کی وجہ سے تعلیمات بھولتی چلی جاتی ہیں، چاہے وہ اپنے آپ کو جتنا بھی دعویٰ کریں کہ ہمیں سب کچھ معلوم ہے، لیکن تعلیمات بھولتی چلی جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت جو ہے اختلافات کی صورت میں زیادہ ہو گئی اور ہدایات کم ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ، کہ ہم نے ان کے درمیان نبیوں کو بھیجا. اور نبیوں کو اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ وہ آپ کو یہ بتائیں کہ بزنس کیسے کرنا ہے، نبیوں کو اس لیے بھی نہیں بھیجا گیا کہ ترقی کیسے کرنی ہے، کیسے کوئی چیز ایجاد کرنی ہے، بلکہ نبیوں کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو مبدا، یعنی جہاں سے آپ آئے ہیں اور مقصد جہاں پہ آپ کو جانا ہے اس کے بارے میں کلیئر کر دیں کہ یہ درمیانی زندگی یہ اللہ تعالیٰ کا ایک پلان ہے. اللہ تعالیٰ کامل، اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے کہ جو کسی بھی نقص کی حامل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر نقص سے پاک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی جنت بنائی کہ جس کے اندر اللہ نے یہ پلان بنایا کہ ہر چیز کامل رکھوں گا، جس میں کوئی نقص نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ایک انسان بنا رہا ہوں، کیونکہ فرشتے اور جو ہے جن موجود تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ایک ایسا انسان بنا رہا ہوں کہ اس کو میں اختیار دوں گا کہ اس کو مرضی سے کام کرنے کا حق ہوگا. تمہیں تو میں نے ایسا بنایا ہے نا کہ فرشتوں کو کہ تمہیں جس کو کہا سجدہ کرو وہ سجدہ ہی کر رہا ہے، جس کو کہا رکوع کرو وہ رکوع ہی کر رہا ہے، جس کو کہا تم تسبیح کرو تسبیح کر رہا ہے. لیکن میں ایک ایسا اختیار دے کے ایک مخلوق بنانے والا ہوں کہ جو اپنے اختیار سے کام کرے گا. تو فرشتوں نے فوراً اعتراض کیا کہ کیا تو ایسی مخلوق بنانا چاہتا ہے کہ جو خون بہائے گی؟ آپ نے قرآن مجید میں آیت پڑھی ہے نا، کیا تو ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہے جو خون بہائے گی؟ ان کو کیسے پتا چلتا ہے یہ خون بہائے گی؟ کسی کے ذہن میں جواب ہے؟ فرشتوں کو علم غیب تھا؟ نہیں، جو لوگ میری تفسیر کی طرف میں آتے ہیں وہ نہیں پتہ ہے. ہاں یہ اس لیے معلوم تھا ان کو کہ اس سے پہلے فرشتوں کے، انسانوں سے پہلے جنات موجود تھے اور اللہ تعالیٰ نے جنات کو اختیار دیا تھا. تو جنات کو جب اختیار دیا تو پھر فرشتوں اور جنات کی جنگیں ہوئیں اور ان کے درمیان خون خرابہ ہوا، انہوں نے آپس میں خون ریز دیا کہ یہ فرشتے ان کے درمیان گئے تو ان کے ساتھ ان کی جنگیں ہوئیں. تو بہرحال تو ان کو یہ تجربہ بڑا برا تجربہ تھا، ایکسپیرینس بڑا جو ہے نا اختیار والا بڑا برا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، میں اب ایک اور ایسی مخلوق بنانا چاہتا ہوں جس کو اختیار دوں گا، لیکن اس کے اندر فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ میں اس کے اندر الہام کر دوں گا کہ کیا چیز اچھی ہے کیا چیز بری ہے، اور پھر اس کے اختیار کی بڑی جسے کہتے ہیں عزت کروں گا، میں احترام کروں گا. میں کسی کے اختیار کو اس دنیا میں نہیں پکڑوں گا. اس کے بعد اس اختیار کے استعمال کرتے ہوئے جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر اپنے آپ کو کامل ثابت کر دے گا، اس کو میں اپنی کامل جنت میں جگہ دے دوں گا. تو جنت کامل جگہ کا نام ہے کہ جہاں پہ وہی لوگ جائیں گے کہ جن کے اندر عیب یا تو ہوں گے نہیں، یا اگر ہوں گے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ اور مغفرت کے ذریعے اپنے عیبوں کو دھو لیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا مقصد بتا دیا. تو اس کے بعد ہوا کیا، ایک بات سمجھ آ گئی ہمیں کہ نبی ہمارے پاس بزنس کروانے کے لیے نہیں آئے. نبی ہمارے پاس جو ہے وہ یہ بتانے کے لیے نہیں آئے کہ آپ کو راکٹ کیسے بنانا ہے. نبی ہمارے پاس یہ بھی بتانے کے لیے نہیں آئے کہ آپ کو گھروں کی کنسٹرکشن کس طرح سے کرنی ہے. یہ نبیوں کا کام نہیں ہے. یہ بالکل ایسی کام ہے کہ میں کہوں کہ مجھے کچن میں جو ہے کام کرنے کا بیگم نے آرڈر دے دیا کہ اب 10 محرم کے بعد بہت ہو گیا، 10 محرم کے بعد سے کھانا آپ کو بنانا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنے ٹولز لے کے آتا ہوں اور میں جا کے ہوم ڈیپو جاؤں اور وہاں سے سارے ٹولز خرید کے لے آؤں. تو وہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں کہا ٹولز لے کے آؤں تاکہ ان ٹولز کی مدد سے کھانا بناؤں. کہتے ہیں کھانا ٹولز کی مدد سے نہیں بنتا، کھانے کے لیے الگ ٹولز ہوتے ہیں. تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ دنیا کو درست کرنے کے لیے آپ دین کو استعمال کریں تو وہ ٹول ہی الگ ہے. قرآن آیا تھا کہ آپ کی آخرت کو درست کرے، اس کے نتیجے میں دنیا خود بخود درست ہو جاتی ہے. تو آپ صحیح جگہ پہ صحیح ٹول کو استعمال کریں.
ویسے حقیقت میں آپ نہ سمجھ لیجیے کہ مجھے کھانا بنانا پڑے گا، یہ سب کا یہ حال ہے۔ مجلسوں میں جب رات کو آتے ہیں نا تو بیگمات تھکی بھی ہوتی ہیں، کہتے ہیں محرم کے بعد 10 دن کے بعد دیکھوں گی کیا کرنا ہے۔ تو بہرحال ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد پہ۔ تو بہرحال میں مختصر اپنی بات کو کروں کہ اب جو اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کے ذریعے بات بتائی، حضرت آدم کو جو بات بتائی وہ یہ بات بتا دی تھی کہ میں تمہارا رب ہوں، اور یہ یاد دہانی کروائی تھی اس قول الست کی جو پہلے لے چکا تھا سب سے کہ میں پروردگار ہوں، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ تو اسی پلان کے تحت کہ آخرت کے بارے میں ان میں کوئی توڑ پھوڑ نہ ہو جائے، ان کی شخصیت میں کوئی توڑ پھوڑ نہ ہو جائے، ان کے عقیدے میں کوئی توڑ پھوڑ نہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، کتابیں بھیجی، اور اس کے بعد جو ہے تمام کے تمام جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں کہ لوحیں، جیسے الواح کہتے ہیں، صحف، یہ سارے کے سارے بھیج دیے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے کیا کام کیا؟ ان نبیوں کو یہ حکم دیا کہ ان کو خوشخبری سناؤ۔ اسی آیت کا اگلا حصہ ہے مبشرین و منذرین، کہ جو لوگ تمہاری باتوں پہ عمل کرتے ہوئے نیک عمل کریں ان کو خوشخبری سنا دو۔ و منذرین، یہ نہیں کہا کہ ان کے ہاتھ پکڑ لو جو تمہاری نافرمانی کریں، جو اللہ کی بات کو نہ مانیں، بلکہ منذرین ان کو آگاہ کر دو۔ تمہارا کام یہ نہیں ہے ان کو زبردستی پکڑ کے لے کے آؤ، تو ان کو آگاہ کر دو۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہ اس آیت کے بعد یہ ذہنوں میں میرا خیال ہے بچوں کے بھی اور بڑوں کے بھی اب تک آ گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بعثت انبیاء کا مقصد رکھا، جو انسان کو اس دنیا میں بھیجا، اس کا مقصد تھوڑا تھوڑا آپ کے ذہنوں میں واضح انشاءاللہ ہو چکا ہوگا۔ اب ہوا سوال یہ ہوتا ہے کہ اب سوال یہ ہے کہ کتابیں کیوں بھیجی گئیں؟ رسول کو تو بھیج دیا تھا، اب کتابیں کیوں بھیجی گئی؟ سوال یہ بھی ذہن میں آتا ہے نا، رسول بھیج دیے، انہوں نے آ کے بتا دیا، رسول بھیجتا رہتا، تو اب یہ کتابیں کیوں بھیجی؟ اس کے بارے میں بھی ایک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ جب تک تم ایک چھوٹی امت تھے، نبی تمہارے درمیان رہتا تھا، نبی تک تمہاری رسائی تھی، لیکن اس کے بعد امتیں پھیلتی چلی گئیں اور دنیا کے مختلف خطوں کے اندر مختلف نبی آئے، وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ تو اب ہوا کیا کہ ایک نبی ہوتا تھا، پھر اس کے مختلف جسے کہتے ہیں کہ اس کے نائب نبی آتے تھے جو اسی نبی کی تعلیم کو پھیلاتے رہتے تھے، اور اس کی جو کتاب ہوتی تھی، اس نبی کی جو شریعت ہوتی تھی، اس کو لے کے جاتے تھے اور اس کتاب اور شریعت کے مطابق لوگوں کو تعلیم دیتے تھے دین کی۔ اور جب لوگوں میں اختلاف ہوتا تھا کسی بات کے اوپر تو وہ کہتے تھے نبی نے کہا تھا، تو وہ کہتے تم جھوٹ بولتے ہو نعوذ باللہ، تو کہتے یہ لو کتاب، یہ لکھا ہوا پروف، یہ لکھا ہوا پروف، وہ دکھا دیتے تھے کتاب کو۔ تو اس کتاب کے تحت وہ اختلافات جو ان کے درمیان موت کے اور آخرت کے بارے میں اور اپنی کامیابی اور اپنی ناکامی کے بارے میں قیامت کی ہوتے تھے، وہ اختلاف دور ہوتے چلے جاتے تھے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے کتابوں کا مقصد بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دینے والے نبی بھیجے، پھر اس کے بعد ان کے ساتھ کتابیں بھیجی، اور آگے اس بات کو کمپلیٹ کرتے ہوئے بتایا کہ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، سچی کتاب بھیجی، لِيَحْكُمَ، تاکہ وہ فیصلہ کرے، بین الناس فیہ اختلفوا فیہ، اس چیز کے بارے میں فیصلہ کریں کہ جو وہ اپنی قیامت اور آخرت اور اپنی عذاب اور ثواب کے بارے میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کر کے کہتے ہیں کہ میں جنتی، تو وہ کہتا ہے میں جنتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اختلاف دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھیجی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ مقصد آج کی سائنس، آج کے علوم جدیدہ، آج کے تاریخ کے ماہرین ہمیں تمام تجربات کے بعد بتا دیتے ہیں، تمام فلسفے، تمام ازم، فلاں ازم، فلاں جو ہے جو نظریہ، یہ ساری چیزیں مل کر آج یہ فیصلہ کر دیتے ہیں اور آپ اس بات پہ راضی ہو جاتے ہیں، یہ بتا دیں کہ موت کے بعد کیا ہونے والا ہے، تو دین کا مقصد ہی نہیں رہ جاتا۔ آپ بھی فارغ، ہم بھی فارغ، ہماری ساری کیٹیگری جو ہے وہی فارغ ہے، جو ہو رہا ہے بس وہ دین کا مقصد ہی کوئی باقی نہیں رہ جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ذہنوں میں اتنی سکت ہی نہیں دی کہ ان کو اس دنیا سے باہر کے حالات کے بارے میں کچھ علم ہو سکے۔ اس دنیا کے حالات کے بارے میں وہی بتا سکتا ہے کہ جس کا رابطہ اس دنیا سے ہو، اور جس کا رابطہ اس دنیا سے ہو وہی ہو سکتا ہے کہ جس کو اللہ نے خود منتخب کیا ہو، اور خود منتخب کرنے کی بنیادیں کیا ہوں گی کہ جس امتحان کو دے کر وہ آیا ہو، اس نے یہ ثابت کیا ہو کہ اے اللہ میں تیرے ساتھ رابطے میں بالکل مخلص ہوں۔ اسی بنیاد پر انبیاء کو ان کی رسالتیں ملی، وہ کل میں نے پرسوں جو آیتیں پڑھی تھی کہ کس بنیاد پہ انعام ان کے اوپر ہوا، تو یہ ساری چیزیں وہ ثابت کر کے آیا ہے۔ آخر میں ان تمام 1,24,000 جو روایت مطابق انبیاء کی تعداد ہے، اللہ تعالیٰ نے ساری انبیاء کی جو کوششیں تھیں ان کو ثمر بخشا، اور ان تمام انبیاء کو جن سے کہا جاتا تھا کہ تم سے ہم نے وعدہ لیا تھا اور تم سے جو ہے ہم سوال کریں گے، ان تمام کی کوششوں اور کاوشوں کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں وہاں پہ بھیج دیا، اور آخری اپنی کتاب کے ذہنی ارتقاء تمہارا اتنا ہو چکا ہے، تمہارے پاس انبیاء کا، قوموں کا تجربہ اتنا ہو چکا ہے کہ تم اب اپنے زندگی کے حالات کو چلا سکتے ہو۔ تو انہوں نے اپنی آخری کتاب بھیج دی کہ اب اسی کتاب کی بنیاد پہ تمہاری زندگی کے بعد کی تمام چیزیں،
اس میں وہ تجربات بھی شامل ہیں جو موسیٰ کے ساتھ ہوئے، اس میں وہ تجربات بھی شامل ہیں جو آدم کے ساتھ ہوئے، اس میں وہ تجربات بھی شامل ہیں جو فلاں نبی کے ساتھ ہوئے. تو انسان کو یہ ساری کہانیاں اور سارے قصے بتا دیا گیا کہ تم یہ کام کرو. تو آپ یہ سوچیں کہ اللہ نے اب آخری نبی کو بھیج دیا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو کتابیں آتی تھیں ان میں اپنے ہاتھ سے تحریف کر دیا کرتے تھے، لیکن اللہ نے کہا بس میں نے جتنا تمہیں سکھانا تھا سکھا دیا. اب کام کیا ہے کہ یہ نبی تمہیں وہ آئیڈیل سچویشن، وہ آئیڈیل حکومت بنا کر دکھائے گا کہ جس کا میرا پلان ہے کہ اس دنیا میں میری حکومت اور میری حاکمیت ہے، اور اس حاکمیت کو چلانے والا میرا نمائندہ ہوگا، اس کے بغیر اس حکومت کو چلانے کا کوئی حقدار نہیں ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ پہلے تمام جہان میں رکھا اور بعد میں اس کو صرف حضرت ابراہیم کی نسل کے اندر مخصوص کر دیا. اور حضرت ابراہیم کی نسل کے اندر آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ ہم نے شکر کرو اس نعمت کا کہ ہم نے تمہارے درمیان ملوک قرار دیے، بادشاہ قرار دیے. بادشاہ ہمارے ذہنوں میں بادشاہ کا وہ تصور آتا ہے کہ بادشاہ یعنی کہ تاج پہن کے بیٹھا ہے، ٹھیک ہے وہ تصور صحیح ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی حکومتی نمائندے کے طور پر ایک حاکم قرار دیا جسے ملوک یا ملک کہا گیا. یہ ملک کیا کرتا تھا؟ یہ اللہ کے پیغامات کے حساب سے اپنی گورنمنٹ اور حکومت چلایا کرتا تھا، اور اسی کے پاس آ کر لوگ کہا کرتے تھے کہ ہمارے لیے جو ہے وہ یہ کام کریں. وہ اب تفصیلات میں نہیں جا رہا کہ اب کیا کیا انہوں نے کیا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ اپنا پلان بنایا اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے کر کے ہمارے درمیان نبیوں کا سلسلہ رکھا. اب نبی جب چلے گئے تو لوگوں نے وہی ذہنیت جو ان کے اندر تھی، وہی نفس جو ان کے اندر پہلے ہی موجود تھا، وہی شیطان جو اتنے نبیوں کا تجربہ حاصل کر چکا تھا، کس طرح سے انہوں نے اس کے خلاف جو ہے اس کی چالوں کو فیل کیا ہے، اس نے نئی چالیں چلنی شروع کی. اور اس رسول کو جو آخری نبی بنا کے بھیجا تھا اللہ نے، اس کے بعد اس کی امت میں بگاڑ پیدا کرنا شروع کیا. اور وہ بگاڑ ایسا پیدا کیا کہ رسول کی تعلیمات کو جسے کہتے ہیں 180 ڈگری گھما دیا گیا، 180 ڈگری گھما دیا گیا. تو یہ وہ بگاڑ تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ کا پلان کا وہ حصہ کہ نبی کے بعد اس کو سنبھالنے کے لیے بھی کوئی ہونا چاہیے جو بتائے اور جو اس کی حفاظت کر سکے. تو اللہ تعالیٰ نے امامت کو دنیا کے اندر رائج کیا، اور یہ امامت تھی کہ جس نے نبی کے بعد تعلیمات وہی رہیں گی. اب دنیا کے اندر جب اس میں بگاڑ پیدا ہونا شروع ہوگا تو وہ امامت اس کو آگے انشاءاللہ آپ کے لیے چلائے گی. اور 250 سال اس بگاڑ کی سچویشن اور اس بگاڑ کا حال یہ تھا کہ 250 سال ائمہ علیہ السلام نے دوبارہ اس بگاڑ کو بہتر کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی، اور امت کو یہاں تک پہنچایا کہ اب امت اس بات کو سمجھنے کے قابل ہو گئی کہ اس کے سامنے حق اور باطل دونوں واضح طور پہ ہیں. اب یہاں پہ عقل کا استعمال ہے، اب یہاں پہ کتاب و سنت کا استعمال ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی عقلی بنیادوں پہ، کتاب و سنت کی بنیاد پہ حق کو باطل کے ساتھ جدا کر سکیں. اور اس کے لیے اللہ کی کتاب ہمارے درمیان موجود ہے، اور یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں چھوڑا، نبی تک کو نہیں چھوڑا. یعنی یہ نہیں کہ یہ کتاب جو ہے وہ صرف ہمارے لیے آئی ہو، بلکہ یہ کتاب نبی کے لیے بھی تھی. کل میں نے کہا نا اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کو عدل رکھا، ایک جو ہے وہ نبی کو اور اس کے ساتھ کتاب کو. جب نبی بھیجتے تھے تو اس کے ساتھ کتاب کو بھیجتے تھے، جب رسول خدا کو بھیجا تو ان کے ساتھ کتاب کو بھیجا. تو کتاب جو ہے اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے جو لکھی ہوئی صورت میں آپ کے سامنے نبی کے ہاتھوں سے آیا ہے، نبی نے وہ لکھوایا ہے. تو یہ نبی کو اور نبی کے بعد ان کی امت کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا. تو آج اس کا سوال ہم سے تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈرانے کے لیے جو ہے وہ رسول کو، جیسے کہتے ہیں نا کہ گھر میں جب چھوٹا بچہ کوئی بدتمیزی کرتا ہے تو ہم بڑے بیٹے کو ڈانٹتے ہیں کہ تم نے یہ کام کیوں کیا. پانی وہ گرا رہا ہوتا ہے، ہم بڑے بیٹے کو ڈانٹتے ہیں گلاس صحیح سے رکھنا، اگر پانی کا ایک قطرہ بھی ٹپکا تو سمجھتے ہیں نا، تو وہ چھوٹا ڈر جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رسول خدا کو قرآن مجید میں فرمایا، کیا فرماتے ہیں؟ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، مضبوطی سے پکڑے رہنا اے رسول. کس چیز کو؟ وہ وہی جو تمہارے اوپر کی گئی ہے. پکڑے رہنے کا مطلب کیا ہے کہ قرآن ہاتھ میں پکڑ کے رکھتے رسول؟ نہیں، اس کی تعلیمات کو. اور پھر کیا کہا؟ اِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یہی راستہ سیدھا راستہ ہے. کس چیز کا راستہ؟ جو وہی قرآن کی صورت میں تمہارے اوپر کی، وہی راستہ سیدھا ہے. اگر اس کو پکڑو گے، اس پہ عمل کرو گے تو کام ہوگا، تو ہدایت پہ پہنچو گے، تو موت کے بعد ہمارے پاس کامیاب ہوگے، تو جنت میں مقام ملے گا. نبی کو اللہ سنا رہا ہے، پیچھے مسلمان امت ڈر رہی ہے. چھوٹا بچہ اب ڈر رہا ہے کہ بھائی کو پٹائی ہو رہی ہے، بھائی کو جو ہے ڈانٹ پڑ رہی ہے. کیا فرمایا؟ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، یہ تذکر ہے آپ کے لیے بھی ہے رسول، وَلِقَوْمِكَ، اور آپ کی قوم کے لیے بھی. تذکر کسے کہتے ہیں؟ یاد کرنے کو، اللہ ایک، اللہ ایک، اللہ اللہ، یہ تذکر ہے.
قیامت میں نامہ تذکیر پیش کیا جائے گا کہ کتنے ذکر کس نے پڑھے تھے، 2000 دفعہ سبحان اللہ، 2000 دفعہ لا الہ الا اللہ. وہاں پہ نامہ اعمال پیش کیا جائے گا، نامہ اذکار پیش نہیں کیا جائے گا. اس لیے یہ زبان سے اذکار پڑھ کے نا 2000 دفعہ تسبیحات گھماتے رہتے ہیں، ان کا فائدہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس ذکر کی وجہ سے آپ کے دل میں خدا کی یاد آ جائے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کیا کہا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، یہ آپ کے لیے بھی یاد دہانی ہے کہ آپ یاد رکھیں کہ ہم نے انسان کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا اور آپ کو کس مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور یہ قرآن اس کی دلیل ہے. اس قرآن کے مطابق چلیں گے تو مقصد کو پائیں گے، اگر قرآن کے مطابق نہیں چلیں گے تو قیامت میں ہمارے عذاب کے مستحق ہو جائیں گے. تو پھر کیا فرمایا وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. برائے خورشید و زمانہ بلند تر صلوات. اور سوف تسألون، اور جلد ہی آپ سے اور آپ کی امت سے اس کے بارے میں سوال ہوگا. تو میں پھر اپنے محترم سننے والوں کو، چاہے وہ بزرگان ہوں، چاہے وہ جوان ہوں، چاہے وہ میری بہنیں ہوں، چاہے وہ میری بیٹیاں ہوں، ان تمام لوگوں کو جو یہ سنیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی نصیحت جو رسولوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کروائی، جس کو پورا کرنے کے لیے، جس کو بتانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنی گردن اس راہ میں قربان کر دی، اپنے گھر والوں کو اسیر کروایا، وہ یہی تھی کہ دیکھو اس قرآن کے بارے میں کسی بھی قسم کی سستی سے کام نہ لینا. یہ قرآن نبی سے بھی اس کے بارے میں سوال ہوگا. یہ یاد دہانی ہے. کس چیز کی یاد دہانی؟ تمہیں پلٹ کر تمہارے خدا کے پاس واپس جانا ہے. اصل ہدف کیا ہے؟ تمہیں پلٹ کر خدا کے پاس واپس جانا ہے. ایک ایک کام، ایک ایک نظر، ایک ایک تمہارا اشارہ یہ لکھا جا رہا ہے. یہ جو کرامن کاتبین ہے نا، یہ ہر چیز لکھ رہی ہیں، ایک چیز بھی نہیں چھوڑتے. آپ پڑھتے ہیں سورہ یاسین کے اندر کہ وہاں پہ لوگ کہیں گے کہ یہ کیسی کتاب ہے. جب نامہ اعمال دیا جائے گا، اس میں تو کوئی بھی چیز چھوڑی نہیں گئی. سورہ بقرہ میں اس میں تو کوئی بھی چیز چھوڑی نہیں گئی، اس میں تو ایک ایک چیز لکھ دی گئی ہے. تو یاد رکھیں ہر نامہ اعمال ہمارا لکھا جا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنی رحمت سے کام لیا ہے. اپنے ان فرشتوں کو جو یہاں موجود ہیں، ان کو حکم دیا ہوا ہے کہ جب میرا کوئی بندہ نیک عمل کرے تو اس کو فوراً لکھ لو، لیکن جب وہ کوئی گناہ کرے تو تھوڑا انتظار کرو، شاید یہ میری طرف پلٹ کے توبہ کر لے. توبہ کا دروازہ اللہ نے ہمیشہ کھولا ہے. نیکی کا اجر 10 گنا رکھا ہے، لیکن گناہ پر عذاب اس گناہ کے برابر ایک ہی رکھا ہے. یہ بڑا رحیم خدا ہے، یہ بڑا جسے کہتے ہیں نا کریم خدا ہے. اور اسی کریم خدا کے کریم نمائندے نے خدا کے دین کو بچانے کے لیے جو کربلا کے اندر قربانی دی، اس قربانی کو ہم ہر سال آپ کے سامنے دہراتے ہیں. یہ کیوں دہراتے ہیں؟ کہ وہ اللہ کے احکامات جو ہمارے دلوں میں مردہ ہو جاتے ہیں یا کم رنگ ہو جاتے ہیں، ان کو ہم عزاداری کے اندر دوبارہ زندہ کر سکیں. اللہ تعالیٰ کے اس ولی نے جب مدینے سے نکل کر، مکے سے نکل کر ایک مقام پر اپنے لشکر میں علم، پرچم یا جھنڈے تقسیم کرنے شروع کیے، تو ایک جو علم تھا، ایک جو جھنڈا تھا، ایک جو پرچم تھا، وہ اپنے پاس رکھ لیا. کسی نے کہا کہ مولا یہ پرچم مجھے دے دیں، تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، اس کا لینے والا آئے گا. آپ سوچیں کہ امام حسین علیہ السلام نے ایک ایسے شخص کے لیے کہ جو موجود نہیں تھا، اس کے لیے اس پرچم کو سنبھال کے رکھا. ایک پرچم رسول نے سنبھال کے رکھا تھا، ایک ایسے شخص کے لیے کہا تھا کہ جو آئے گا، جس کو اللہ بھی دوست رکھتا ہوگا اور ہم بھی دوست رکھتے ہوں گے. آپ کو وہ سارے واقعات یاد ہوں گے. آج امام حسین نے پرچم رکھا ہے، اور پرچم کس کے لیے رکھا ہے؟ اپنے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کے لیے. حبیب کون ہے؟ یہ حسین کے بچپن کے ساتھی ہیں. ان کے بارے میں بڑی تفصیل سے میں پڑھنا چاہتا تھا، لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. میں مختصر حبیب کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ حبیب وہ شخص ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کربلا کے اندر دشمنوں کے نرغے میں گھر گئے، 3 محرم کے بعد فوجیں ایک کے بعد ایک آتی رہیں. جب بھی کوئی فوج آتی اور زمین کربلا پہ ہلچل مچتی اور گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازوں سے بچوں کے دل ہول جاتے، تو بی بی زینب امام حسین علیہ السلام سے پوچھتی کہ بھائی اتنی فوجیں، اتنے دشمن آ رہے ہیں، ہمارا کوئی ایسا نہیں ہے جو ہماری مدد کو آئے؟ تو مولا حسین نے کہا کہ نہیں، ہماری مدد کو بھی آئے گا. حبیب کون ہے؟ حبیب وہ ہیں
کہ جو مسلم کے ہاتھ پہ 30,000 لوگوں نے بیعت کی، تو یہ مسلم کے پاس لانے والے جو اشخاص تھے ان میں سے ایک بڑے امپورٹنٹ اور جسے کہتے ہیں رول انجام دینے والے وہ حبیب بن مظاہر تھے۔ یہ لوگوں کو مسلم بن عقیل کے پاس لے کے جاتے تھے، یہ مسلم بن عقیل کو ادھر سے ادھر منتقل کرتے تھے، یہ لوگوں کی بیعت اور مسلم کے درمیان بیعت کو آپس میں رابطہ دیتے تھے۔ تو حبیب کے ہاتھوں امام حسین علیہ السلام کے بڑے نمائندے مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے تھے۔ تو حبیب اپنے گھر میں بیٹھے تھے۔ 7 محرم کو جب فوجیں بہت زیادہ بڑھ گئیں تو امام حسین علیہ السلام نے اس سے پہلے ایک دن خط لکھا کہ حاضل کتاب، یہ خط جو ہے من الحسین الی رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر، یہ خط حسین ابن علی کی طرف سے رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر کے لیے ہے، وہ شخص کہ جس کو امام حسین علیہ السلام فقیہ کہیں۔ فقیہ اسے کہتے ہیں کہ جو دین کے راہ میں اپنی کوشش جتنی حد تک آخری حد تک کر سکتا ہے کرے، اسے فقیہ کہتے ہیں۔ ہم کسی کو فقیہ کسی کو آیت اللہ بنا دیں وہ الگ بات ہے، لیکن جس کو حسین فقیہ کہہ دیں سوچیں وہ کیا ہوگا۔ اور یہ حبیب کے جنازے پہ امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا کہ حبیب تم وہ تھے کہ جو پوری رات میں ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ تو حبیب کو خط لکھا تھا، جب امام حسین کا قاصد حبیب کے دروازے پہ پہنچا، دستک دی، دروازہ کھولا، کیا دیکھا کہ قاصد نے ایک خط امام حسین کا حبیب کے نام اس کو دے دیا۔ حبیب نے خط کو کھولا، لکھا تھا کہ اے حبیب ہم دشمنوں میں گھر چکے ہیں، اب تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ حبیب نے خط لیا، زوجہ کے پاس گئے، کہا کہ کون تھا؟ کوفہ کے حالات تو بڑے خراب ہیں، اس وقت دروازے پہ کون تھا؟ کہا کہ حسین کا قاصد آیا ہے اور حسین نے بلایا ہے۔ تو کہا کیا سوچتے ہو؟ یہ وہ خواتین ہوتی ہیں جو دین کے راستے میں سب کچھ قربان کر دیتی ہیں۔ کہا کہ سوچتا ہوں، امتحان لیا زوجہ کا، سوچتا ہوں کہ اگر چلا جاؤں گا تو تمہارا کیا ہوگا؟ کہا کہ حبیب ہم خاک پھانک کے جی لیں گے، تم جاؤ، رسول کا نواسہ تمہیں بلاتا ہے اور تم اس بات کے بارے میں سوچ رہے ہو کہ جاؤ یا نہ جاؤ۔ حبیب نے کہا کہ اے کنیز خدا، میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا۔ بعض لوگوں نے اس کو زہیر کے بارے میں جملے کو نقل کیا ہے، لیکن میں نے حبیب کے بارے میں علماء سے سنا ہے۔ حبیب یہ کہہ کر تیاری کرنے لگے، غلام کو کہا کہ گھوڑا لے کر شہر کے کنارے چلا جا، کیونکہ کوفہ کے اندر بہت زیادہ پہرا لگا ہوا تھا۔ حبیب راستے میں بچتے بچاتے جا رہے تھے، بازار سے جب گزرے تو کیا دیکھا کہ مسلم بن اوسجہ حنا خرید رہے ہیں، مہندی خرید رہے ہیں۔ کہا کہ مسلم کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ داڑھی سفید ہو گئی ہے، اس کو رنگنے کے لیے خضاب لے رہا ہوں۔ کہا کہ مسلم تم خضاب کی فکر میں ہو، ادھر حسین دشمنوں میں گھر چکے ہیں۔ جب مسلم کو یہ خبر ملی، یہ حبیب کے دوست تھے، تو کہا کہ اب داڑھی ہم خون سے ہی خضاب کریں گے، اور یہ بھی حبیب کے ساتھ نکلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ کہا کہ تم پہنچو، میں آتا ہوں۔ حبیب جب وہاں پہنچے تو ایک منظر دیکھ کر حبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ غلام جو گھوڑا لے کر گیا تھا، کیا دیکھا کہ گھوڑا مسلسل اپنی ٹاپیں زمین پہ مار رہا ہے، اور غلام اس سے آہستہ سے کان میں کہہ رہا ہے کہ اے گھوڑے تو پریشان نہ ہو، اگر میرا مالک حسین کے پاس جانے کے لیے تیرے پاس نہ پہنچا تو میں حسین کی مدد کے لیے تیرے اوپر سوار ہو کے جاؤں گا۔ حبیب نے جب یہ جملہ سنا، حبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ کیا وقت آ گیا کہ حسین پر غلام قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ حبیب نے غلام کو ساتھ لیا، جانے لگے۔ کہا کہ میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ غلام نے کہا کہ جب مدد کے لیے جا رہے ہیں، جب جنت کی طرف جا رہے ہیں تو مجھے آزاد کر رہے ہیں، میں بھی چلوں گا۔ اب طریقہ کار یہ تھا، کبھی کبھی حبیب گھوڑے پہ سوار ہوتے، کبھی غلام گھوڑے پہ سوار ہوتا، اس طرح کر کے یہ کاروان چھپتا چھپاتا یہ 3 بندوں کا یا 2 بندوں کا کاروان وہاں پہنچا۔ ادھر سے مسلم بن اوسجہ بھی مل گئے۔ یہ جب دور سے کربلا میں امام حسین کے ساتھیوں نے گرد و غبار دیکھا تو دیکھا کہ کوئی آ رہا ہے۔ امام حسین سے کہا کہ شاید دشمن ہو۔ مولا نے کہا نہیں، دشمن نہیں ہے، میرا بچپن کا دوست آ رہا ہے۔ جب دھول چھٹی، حبیب کا چہرہ نظر آیا اور امام حسین کے ساتھیوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ جب یہ آواز حضرت زینب کے کانوں میں پہنچی، زینب سمجھی کہ حملہ ہو گیا۔ بی بی فضا سے کہا بی بی جا کے دیکھو حملہ تو نہیں ہو گیا۔ فضا آئی، جب معلوم ہوا تو مسکراتی ہوئی زینب کے پاس آئی، کہتی ہیں کہ بچپن کا دوست حبیب آیا ہے۔ ارے حبیب کا نام سنا، وہ واحد سلام جو زینب نے کسی کو کیا یا کربلا میں کسی کو کیا گیا، وہ شخصیت حبیب کی شخصیت تھی۔ زینب نے جب حبیب کا سنا، دل کو تسلی آ گئی، کوئی ہمارا بھی چاہنے والا آیا ہے ان فوجوں میں۔ کہا فضا جاؤ، حبیب کو میرا سلام کہو۔
فضا حبیب کے پاس آئی کہ خوشاب نصیب حبیب، ارے آقا زادی نے آپ کو سلام کہا ہے۔ ارے حبیب نے اپنا وہاں زمین پہ پھینک دیا، خاک کربلا اپنے سر پہ ڈالی، کہا کہ اب یہ وقت آ گیا کہ رسول زادیہ مجھے سلام کہے۔ ارے وقت گزرتا گیا، 8 محرم کی یا 7 محرم کی رات کو حبیب امام حسین علیہ السلام سے اجازت لے کر کوفہ گئے کہ کچھ لوگ ہیں جو مدد کے لیے آ سکتے ہیں۔ کوفہ گئے، کچھ لوگوں کو آمادہ کیا کہ امام حسین کی مدد کے لیے چلو، لیکن یہ خبر پھیل گئی، تقریباً 100 یا 125 افراد کا راستہ روکنے کے لیے ایک لشکر پہنچ گیا اور کئی لوگوں کو شہید کر دیا، کئی لوگ واپس چلے گئے۔ حبیب بچتے بچاتے امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچے، عاشور کا دن آ گیا۔ ارے امام حسین کے مؤذن نے امام حسین کے پاس آنے کے بعد کہا کہ مولا دشمن کی فوجیں چاروں طرف ہیں، اب زندگی کے لمحات کم باقی رہ گئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیں۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہیں نماز گزاروں میں شامل کرے۔ ہاں اب نماز کا وقت ہوا ہے۔ سعید کو کہا کہ حسن بن نمیر سے جا کے نماز کی اجازت لو، کہو کہ جنگ کو روک دو، ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ ارے حسن بن نمیر نے وہ جواب دیا کہ ارے حسین کی نماز تو قبول ہی نہیں، حسین کی نماز تو قبول نہیں۔ حبیب کو غصہ آیا، ارے اس کو کہا کہ اگر حسین کی نماز قبول نہیں، اے کافر تیری نماز کہاں سے قبول ہوگی؟ آئے امام حسین علیہ السلام کو کہا رجل فقی ہیں، مولا آپ نماز پڑھیں، ہم حفاظت کرتے ہیں۔ ارے چاروں طرف گھوڑا گھمانا شروع کیا، اپنے ساتھیوں کو لیا، ایک طرف امام حسین کے ساتھی امام حسین کے سامنے کھڑے ہوئے۔ بعض روایات کے مطابق نماز کے دوران حبیب تیر لگ کے گر گئے، بعض روایات کے مطابق ان کی جان باقی تھی۔ امام نے جب نماز سے سلام پھیرا تو کیا دیکھتے ہیں کہ مسلم میں 9 سجا وہاں پہ موجود ہیں، برابر میں حبیب ابھی زندہ ہیں۔ ان سے کہتے ہیں کہ اے مسلم، اے حبیب میری وصیت ہے تمہارے لیے۔ حبیب کہتے ہیں میرے جانے میں ابھی وقت ہے، میرے جانے میں وقت نہیں ہے، میں بھی جانے والا ہوں۔ کہا کہ میری وصیت اس شخص کے بارے میں ہے کہ میرے بعد حسین کا خیال رکھنا۔ ارے میں حسین کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، یہ کہہ کہ مسلم بن سجا اس دنیا سے پر چلے گئے۔ مولا حسین حبیب کے پاس پہنچے، حبیب کی جان آہستہ آہستہ مولا حسین کے قدموں میں نکل گئی۔ مولا حسین کے بارے میں راوی لکھتا ہے کہ میں نے 2 موقعوں پہ امام حسین علیہ السلام کو عجیب حالت میں دیکھا۔ ایک موقع وہ تھا کہ جب ابو الفضل عباس کے لاشے کے گرد پہنچے تھے، ایک موقع وہ تھا کہ جب حبیب کے لاشے کے گرد پہنچے تھے۔ جب حبیب کے پاس پہنچے تھے تو چہرے کا رنگ مڑا ہوا تھا، 2 زانو ہو کے بیٹھ گئے تھے، لیکن جب عباس کے لاشے پہ پہنچے تھے تو کہا تھا کہ الان انکسر ظہری، کہ میری کمر ٹوٹ گئی۔ حبیب اس دنیا سے چلے گئے۔ حبیب اس دنیا سے جانے کے بعد امام حسین علیہ السلام کی جنگ جاری ہو گئی۔ عاشور کا دن گزر گیا، تمام لوگ شہید ہو گئے۔ 12 محرم کو جب تمام سروں کو ابن زیاد کے دربار میں لے کے آیا گیا، ایک بنی تمیم کا شخص تھا، یہ حبیب کے سر کو لے کے دربار میں جانا چاہتا تھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ جہاں سے گزرتا ہے ایک 13-14 سالہ، ایک 12-13 سالہ بچہ اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ پہلے اس نے توجہ نہیں کی، لیکن جب وہ دربار تک اس کے پیچھے آیا تو کہتا ہے تو میرے پیچھے کیوں آتا ہے، کیا کام ہے؟ کہتا ہے مجھے کوئی کام نہیں۔ یہ آگے بڑھا، یہ بچہ پیچھے پیچھے آیا، کہتا ہے کیا کام ہے؟ کہا کہ یہ جو سر لے کے جا رہا ہے یہ میرے بابا کا سر ہے، یہ مجھے دے دے۔ ارے اس شخص نے اس بچے کو جھڑک دیا، اس کو دور کر دیا۔ یہ بات بچے کے دل میں رہ گئی۔ کچھ عرصہ گزرا، یہ بچہ جوان ہوا۔ ایک موقع پہ اس نے اسی دشمن خدا کو دیکھا، اس کے گھر میں گھس کے اس کو قتل کر دیا۔ میں کہوں گا کہ جب باپ کا سر بچے کے سامنے آتا ہے تو بچے سے برداشت نہیں ہوتا کہ قاتل زندہ رہے، وہ قاتل کو فنار کرتا ہے۔ میری جان قربان سید سجاد پر ہے۔ ارے 11 محرم سے جو قافلہ چلا تھا، باپ کا دشمن، بھائی کا دشمن، تمام دشمن خدا ساتھ ساتھ جا رہے تھے، سارے قاتلین ساتھ ساتھ جا رہے تھے، لیکن سید سجاد کچھ نہ کر پائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔